آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی دعا نہیں مانگنی چاہیے، اس بارے میں فرمائیں۔ اگر آپ کی بارانی زمین ہو، اس میں آپ بیج بو دیں اور اللہ سے رحمت کی بارش مانگیں، رحمت دا مہینہ پا خدایا باغ سکا کر ہریا، اور یہ کہیں کہ یا اللہ میری زمین میں پانی دے دے، اور ساتھ میں ایک ایسا کمہار ہے جس نے بھٹی بنائی ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ ہماری بھٹی کو بارش سے محفوظ رکھ، مجھ غریب کے بچے بڑی دعا دیں گے۔ اب اللہ جو ہے وہ کیا کرے؟ تو اکثر تمام دعائیں تمام دوسری دعاؤں کے برعکس ہوتی ہیں۔ آپ کبھی ساری دعاؤں پر نظر ڈالیں تو اتنا ضرور ہوتا ہے کہ آدھی دعائیں آدھی دعاؤں کے خلاف ہوتی ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ جو آپ مانگ رہے ہیں عین ممکن ہے یہ کسی اور کا حق ہو، اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ مانگنا چھوڑ ہی دیں، اور جو اللہ کر رہا ہے آپ اس پر راضی رہیں۔ آپ یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے تو اپنا شکر گزار بندہ بنا، یا اللہ مجھے اس قافلے میں شامل کر جو قافلہ ہمیشہ راضی رہنے والوں کا ہے، آمین یا رب العالمین۔ آپ پیسے گننا چھوڑ دیں، بلکہ ممکن ہو تو تاریخیں گننا بھی چھوڑ دیں، اور اگر زندگی میں آپ لینے کی بجائے کچھ دینا شروع کر دیں تو پھر آپ اچھی زندگی میں چلے جائیں گے۔ آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے اگر وہ کسی کو دے دیں تو اور بھی اچھی بات ہے۔ اپنی چیزیں اپنے بچوں کے ہینڈ اوور کر دیں، حوالے کر دیں۔ تو دعا یہ ہے کہ آپ اپنی چیزیں جن کو پاس رکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں وہ اپنے بھائی کے پاس دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ خدا کے بندو، کبھی تو زندگی میں بھائی کو بھائی سمجھ لیا کرو، کبھی ایک بار تو بھائی سمجھ لیا کرو۔ بھائی سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پیاری چیز اس کے گھر پہنچا دو، مگر آپ کہتے ہیں کہ فی الحال حوصلہ نہیں پڑتا، کسی غریب کو رات کا کھانا ہی دے دو، اگر توفیق نصیب ہو جائے تو آپ کھانا چھوڑ دو یا کم کر لو۔ اس طرح آپ کا نفس کنٹرول ہو سکتا ہے۔ آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ سب آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کا ہے یا ان کی ماں کا ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ انسان اسرائیل کا جلوہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتا، انسان اسرائیل کا جلوہ دیکھنے کے بعد بھی مانتا نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک دفعہ تو ضرور نوک کر جاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ پھر انسان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ایک چانس اور دے، میں بڑی نیکیاں کروں گا۔ پھر جب کشتی کنارے لگ جاتی ہے تو وہی انسان کہتا ہے کہ یہ تو ہم نے چپو چلائے اور طوفان سے ہمت اور محنت کر کے کنارے پہ آ گئے۔ اسے اللہ کا شکر کہنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے اسے ہینڈ اوور کرنے سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ ٹیک اوور کی بجائے ہینڈ اوور کریں، یعنی لینے کی بجائے دینا شروع کر دیں، یا انسانوں کی بہبود کے لیے کوئی کام کریں۔ اور اگر آپ یہ کام کرنے پہ آ جائیں گے تو اسی کے اندر اللہ راضی ہو جائے گا۔ اگر آپ سے میں کہوں کہ جمعرات کو کسی غریب کو اللہ کی راہ میں کچھ دے دینا تو آپ اگلی جمعرات کو نظر بھی نہیں آئیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو کسی کو دے کر آئیں گے، تو اللہ کی راہ میں کسی غریب کو کچھ نہ کچھ دیا کرو، کسی غریب بچے کی فیس ہی دے دو، تو اللہ کی راہ جو ہے وہی انسانوں کی راہ ہے۔ تو حاصل شدہ کو انسانوں میں تقسیم کرو، کسی کی غلطی معاف کر دو، بھائی کو معاف کر دو۔ بہنوں کے ساتھ تو کبھی ناراض نہ ہونا، تو بھائی کے ساتھ صلح کرو اور بہنوں کی خدمت کرو۔